کسی ایک جگہ کا گورنر بنا کر بھیجا ہوا تھا۔ اب گورنر کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس علاقے کی جا کر دیکھ بھال کرنی ہے، اس کے معاملات کو دیکھنا ہے، لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہے، وہاں کے معاملات کو حل کرنا ہے۔ اب وہاں کے لوگوں نے کچھ عرصے کے بعد فاروق اعظم کو ایک شکایت بھیجی۔ شکایت کیا تھی؟ شکایت یہ تھی کہ حضرت آپ نے ہمارے پاس جو بندہ بھیجا ہے نا، عصر سے مغرب کی نماز کے درمیان یہ کھلی کچہری لگاتے ہیں۔ کھلی کچہری ہوتی ہے، جس بندے کو جو مسئلہ ہوتا ہے آتا ہے، آ کر بتاتا ہے، مسئلہ حل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اچھا، یہ بڑی اچھی بات ہے، کھلی کچہری لگتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، جس کو مسئلہ ہے آ جاؤ، بات بتاؤ، چلے جاؤ، تمہارا مسئلہ حل کر دیا جائے گا۔ لوگوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہمارے مسائل حل نہیں کرتے، اس وقت میں کہا کہ عصر سے مغرب تک کھلی کچہری لگاتے ہیں۔ یہ جو گورنر آپ نے دیا ہمیں، اس کے اندر جس کو جو مسئلہ ہوتا ہے اس کی بات سنی جاتی ہے، لیکن مغرب کے بعد یہ ہمیں نہیں ملتے، ہماری بات نہیں سنتے، ہمارے پاس نہیں آتے، ہمیں اپنے پاس نہیں آنے دیتے۔ یہ شکایت تھی۔ فاروق اعظم کے پاس جیسے ہی پہنچی نا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گورنر کو بلا لیا۔ وہ گورنر آیا تو اب توجہ کیجئے گا بات کی طرف۔ گورنر جیسا ہی آتا ہے نا، فاروق اعظم نے سب سے پہلے کام کیا کیا؟ شدید گرمی تھی، دھوپ تھی، آپ نے اس گورنر کو کہا کہ گرمی میں کھڑا ہو جا، دھوپ میں کھڑا ہو جا، چھاؤں میں نہیں آنا۔ کافی دیر وہاں پر کھڑا رکھا۔ اس کے بعد اس کو کہا کہ تمہاری یہ شکایت آئی ہے کہ تم عصر سے مغرب کے درمیان صرف بیٹھتے ہو، اس کے بعد نہیں بیٹھتے۔ اس نے کہا کہ حضرت یہ تو ایک اچھی بات ہے، میں عصر سے مغرب تک بیٹھتا ہوں، کسی کی کبھی کوئی بات میں نے پینڈنگ نہیں چھوڑی، میں کام کرتا ہوں۔ فاروق اعظم نے اسی وقت اس کو معزول کر دیا، کہا تو معزول ہے، تیری گورنری کے سامنے۔ پارہ 26 سورہ فتح، اس کی آیت نمبر 29 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورت کی اس آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضور کا رسول ہونا بیان فرمایا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو جانثار صحابہ کرام ہیں، حضور کے جو ساتھی ہیں، حضور کی ساتھ جنہوں نے مل کر دین کو پھیلانے کی کوششیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے ان پیارے اور اچھے صحابہ کرام کی نشانیاں یہ قرآن کے اندر بیان فرماتا ہے۔ رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، اور وہ لوگ جو حضور کے ساتھ ہیں، فرمایا اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے اوپر بڑے سخت ہیں، نرمی والا پہلو کوئی نہیں ہے، کافروں کے اوپر بڑے سخت ہیں۔ رحماء بینہم، فرمایا کافروں کے اوپر تو سخت ہیں، لیکن جب بات آتی ہے مسلمانوں کی آپس کی، تو آپس میں جب مل بیٹھتے ہیں تو پھر رحماء بینہم، آپس میں بڑا رحم کرنے والے ہیں، بڑی نرم دلی والے ہیں یہ۔ پھر مزید ارشاد فرمایا، فرمایا تراہم رکعا سجدا، تم دیکھو گے ہی نہیں، یہ جو حضور کے ساتھی ہیں، جو صحابہ اکرام ہیں، تم دیکھو گے ہی نہیں، رکعا سجدا، رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے۔ کیوں رکوع کر رہے ہیں، کیوں سجدے کر رہے ہیں؟ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ رکوع و سجود کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے رکوع و سجود کے ذریعے، یعنی نماز ادا کرنے کے ذریعے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا ان کی نشانیاں ان کے چہروں میں موجود ہیں سجدوں کا اثر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر صحابہ اکرام علیہم رضوان کی 5 خوبیاں، یہ کہہ لے 5 اوصاف کہہ لے، 5 نشانیاں کہہ لے، یہ بیان فرمائی۔ سب سے پہلی جو چیز بیان فرمائی، فرمایا کافروں کے اوپر بڑے سخت ہوتے ہیں۔ اب جتنے صحابہ کو دیکھ لے، کسی ایک کی تاریخ کے اندر بھی آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ کوئی صحابی تھے اور کفار کے اوپر نرم دل تھے، نہ۔ جہاں کفار کی بات ہے، سامنے باپ ہو، سامنے بیٹا ہو، سامنے بھائی ہو، وہاں پر نرم دلی نہیں آتی۔ اس کے اوپر کئی ایک واقعات موجود ہیں۔ تو جب کفار کی بات ہے
تو فرمایا کہ رب جو حضور کے صحابہ ہیں وہ کافر کے اوپر نرم دل نہیں ہوتے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، آپ کے بیٹے ہیں، ان کا نام ہے عبد الرحمن. آپ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو باتوں باتوں میں ایک بات چلی. بیٹا کہتا ہے، حضرت عبد الرحمن جو اسلام ابھی لے آئے تھے، یہ بیٹے کہتے ہیں کہ ابا جان جب بدر کا میدان سجا ہوا تھا نا، اس وقت آپ کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے، لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا کہ نہیں میرا والد ہے، میں نے اپنی تلوار کو روک لیا. یہ صدیق اکبر سے بات کی جا رہی ہے. بات کرنے والا کون ہے؟ صدیق اکبر کا بیٹا. آپ نے جب بیٹے کی بات سنی تو ارشاد فرمایا اے عبد الرحمن، وہ تیری تلوار تھی جو سامنے باپ کو دیکھ کر رک گئی. اگر تو میری تلوار کے سامنے ایک مرتبہ بھی آ جاتا تو تیری گردن بچ نہ پاتی. کیوں؟ بتوں کی محبت اور ہے، رب کی محبت اور ہے. بتوں کی محبت یہ باپ کی محبت کے اوپر غالب نہ آ سکی. بتوں کی محبت تیرے دل کے اندر موجود تھی اس وقت، لیکن سامنے باپ آیا تو نے تلوار روک لی. تو نے بتوں کی محبت کو سائڈ پہ کر دیا، لیکن میرے دل کے اندر جو محبت ہے وہ رسول اللہ کی ہے. میرے دل کے اندر جو محبت ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور یہ محبت افضل ہے، اعلیٰ ہے. اگر تو میرے سامنے آ جاتا نا، بچ کر نہ جاتا. اور کتنے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ کئی ایک صحابہ ایسے ہیں جن کے والد ان کے سامنے آ گئے جنگ میں، لیکن اپنی تلوار کو آپ نے روکا نہیں، اپنے باپ کی گردن کو اڑا دیا کہ کفار کی طرف سے آیا ہے، حضور کا بغض رکھ کر دل کے اندر آیا ہے، کلمہ چھوڑ کر آیا ہے، تو اب تیرا انجام یہی ہوگا. ایک طرف باپ ہو، ایک طرف حضور کی ذات ہو، تو حضور کی ذات کو ترجیح دی جاتی رہی اور باپ کو، رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو یہ چھوڑا جاتا رہا. تو فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی نشانی ہے، سب سے پہلے جو فرمایا کافروں کے اوپر سخت ہیں، ساتھ ہی ارشاد فرمایا رحماء بینہم. لیکن دوسری نشانی بھی فرمائی کہ آپس میں بڑی محبت کرنے والے ہیں، آپس میں بڑی نرم دلی کرنے والے ہیں. ایک طرف یہ تھی محبت کہ دیگر جو کفار تھے وہ جب سامنے آئے تو چاہے وہ رشتہ دار ہیں چھوڑا نہیں. اور دوسری طرف فاروق اعظم کے متعلق آتا ہے، جب آپ امیر المؤمنین تھے اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے دربار میں آیا کرتے تھے نا، کوئی ذاتی رشتہ نہیں ہے، ہوتا ہے نا کوئی خونی رشتہ ہو، کوئی خونی رشتہ نہیں ہے. حضرت بلال حبشہ کے رہنے والے، فاروق اعظم مکہ مدینہ میں پیدا ہونے والے، لیکن اس کے باوجود جب فاروق اعظم کے سامنے حضرت بلال حبشی آیا کرتے تھے تو فاروق اعظم کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے سیدنا بلال مرحبا، سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال کی آمد مرحبا. یہ اس وقت وہ کہا کرتے، حالانکہ رشتہ کوئی نہیں، لیکن ایمان کا رشتہ ہے تو ہمارے سر کا سردار ہے، ہمارا سردار ہے، ہمارے سر کا تاج ہے. اور اگر ایمان کا رشتہ نہیں ہے تو فرمایا اب ہمارا اس کے ساتھ بھی رشتہ نہیں ہے. وہاں پر وہ کافر سامنے ہے چاہے جو بھی ہے. مسلمان جو صحابہ تھے، صحابہ کے سامنے فرمایا صحابہ کے اوپر وہ سخت ہوا کرتے تھے. دوسری نشانی فرمائی کہ جو آپس میں ان کے معاملات تھے بڑی نرم دلی کے ساتھ ہوا کرتے تھے. تیسری چیز رب تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمائی کثرت سے نمازیں پڑھنے والے ہیں، سجدے کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، رکوع کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، کثرت سے رب کی عبادت کرنے والے ہیں. اور چوتھے نمبر پر فرمایا عبادت بھی ایسی شاندار کیا کرتے تھے کہ اس میں ذرہ برابر بھی ریاکاری نہیں ہوتی تھی. لوگوں کو دکھاوا یہ مقصود نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ ہمیشہ یہ دکھاوے سے بچ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ عبادت کیا کرتے تھے. اور پانچویں چیز ارشاد فرمائی کہ ان کے چہروں پر سجدوں کا اثر موجود ہوتا تھا. چہروں کے اوپر سجدوں کا اثر یہ بتا دیا کرتا تھا کہ یہ حضور کے غلام ہیں، یہ حضور کے ماننے والے ہیں، یہ حضور کے پیروکار ہیں، یہ رب کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. یہ 5 علامتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی بیان فرمائی. اس کے بعد ایک اور چیز آگے ارشاد فرمائی. رب نے یہ بیان فرمانے کے بعد صحابہ کے 5 جو صاحب بیان فرمائے، ساتھ مزید اسی آیت میں ارشاد فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. یہ ان کی مثال
تورات کے اندر بھی موجود ہے، انجیل کے اندر بھی موجود ہے۔ قربان جائیے، آج ہم تذکرے دیکھتے ہیں نا ایک دوسرے لوگوں کے، بعض بندے وہ ہوتے ہیں جن کو کوئی جانتے ہی کوئی نہیں، بعض وہ ہوتے ہیں 150 ان کو جانتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں ہزاروں ان کو جانتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں لاکھوں کروڑوں ان کو جانتے ہیں، لیکن تذکرے کرنے والے کون ہیں؟ میں، آپ ہیں، ہم لوگ ہیں جو تذکرہ کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے حضور کے صحابہ کے اوپر کہ صحابہ کا تذکرہ کہاں پر موجود ہے؟ وہ تورات کے اندر بھی موجود ہے، انجیل کے اندر بھی موجود ہے۔ آج ہمارا کوئی ذکر کرے گا تو ثواب کی نیت سے نہیں کرے گا، آج ہمارا کوئی ذکر کرے گا تو یہ ذکر کرنا عبادت کے اندر شمار نہیں ہوگا، لیکن صحابہ کرام کا ذکر یہ پہلی کتابوں کے اندر رکھ دیا گیا۔ اب ان قوموں نے اس کتاب کو کھولا، اس کو پڑھا، تو پڑھنے میں مقصود کیا ہوتا ہے؟ ہم قرآن پڑھتے تو کیا مقصود ہوتا ہے؟ رب کا کلام پڑھیں گے، ثواب حاصل ہوگا، رب راضی ہوگا۔ تو پہلی امتیں ان صحابہ کا تذکرہ اس لیے کیا کرتی تھی تاکہ کیونکہ کلام کے اندر آ گیا ہے، رب نے اس کو نازل فرمایا ہے، اب صحابہ کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے، ثواب بھی مل رہا ہے۔ جب تک ان کی کتابیں محفوظ تھیں وہ تذکرے موجود تھے، بلکہ اس کے بعد بھی کتابیں اگر جنہوں نے بڑی تبدیل کر دی، لیکن صحابہ کا کسی نہ کسی طرز کے اوپر تذکرہ یہ باقی رہا۔ انہی صحابہ میں سے ایک صحابی رسول ہے جن کا عرس مبارک کل یکم محرم الحرام کو گزر چکا ہے، وہ صحابی ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ خلیفہ ثانی ہیں، امیر المؤمنین ہیں، جو کہ ہم تمام مسلمانوں کے سردار ہیں۔ آپ صحابی رسول بھی ہیں، آپ حضور کے پیارے صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ عشرہ مبشرہ کے اندر بھی آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے اندر جو 2 وزیر ہیں ان میں آپ کا بھی شمار ہے ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے دنیا کے اندر 2 وزیر ہیں، آسمانوں کے اندر 2 وزیر ہیں، اور دنیا کے 2 وزیروں میں ایک نام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ فاروق اعظم وہ ہستی ہیں کہ جن کا تذکرہ پچھلی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک پادری سے پوچھتے ہیں، آپ نے اس سے کہا کہ حل تجدنا فی شیء من کتبکم، کیا تمہاری جو کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر تم ہمارا تذکرہ بھی کہیں پر پاتے ہو، میرا تذکرہ بھی پاتے ہو، میرا بھی کہیں پر نام ہے؟ وہ پادری بولا ہاں، ہماری کتابوں کے اندر تمہارا نام ہے، تمہارا تذکرہ ہے۔ فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا کیسا کیف تجدونی، تم میرا تذکرہ اپنی کتاب میں کیسے پاتے ہو؟ میرا کیا بیان کیا گیا تمہاری کتاب کے اندر، تم کہتے ہو کہ ہمارا تذکرہ ہے؟ اس نے آگے سے پادری نے ایک لفظ بولا، وہ کیا تھا؟ کہا قرن من حدید، تم لوہے کا جو ہے نا وہ ایک پہاڑ ہو، لوہے کا ایک سینگ ہو۔ یہ جب فاروق اعظم نے سنا حیرت میں آیا، آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ میرا تذکرہ تمہاری کتاب کے اندر قرن من حدید، لوہے کا ایک سینگ، اس سے مراد کیا ہے؟ اس پادری نے پھر وضاحت کی، وہ کہتا ہے اس کی مراد یہ ہے امیر شدید، کہ آپ اسلام کے اعتبار سے بڑے مخلص اور سخت ترین امیر ہوں گے، جو اسلام میں لچک نہیں دکھائیں گے، اپنے اندر ڈگمگاہٹ پیدا نہیں کریں گے، بلکہ اسلام کے قوانین کو نافذ کرنے میں آپ بڑے سخت ہوں گے۔ اس کے اوپر آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے میرا ایسا تذکرہ پہلی کتابوں کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہیں پر سفر میں جا رہے تھے، جاتے جاتے سفر میں اب ہوا وغیرہ ہوتی ہے تو بس وقت ایسا ہوتا ہے کپڑا اٹھ جاتا ہے، تو آپ سفر میں جا رہے تھے تو آپ کی پنڈلی سے کپڑا اٹھ گیا۔ جیسے اٹھا تو وہیں پر اہل نجران کے کچھ لوگ جا رہے تھے، اہل نجران کے لوگوں نے جیسے حضرت فاروق اعظم کی پنڈلی کو دیکھا، آپ کی پنڈلی کے اوپر ایک سیاہ نشان تھا، اور ان کی کتابوں کے اندر یہ موجود تھا کہ حضور کی امت میں ایک بندہ ہوگا، نام عمر ہوگا، اس کی پنڈلی کے اوپر سیاہ نشان ہوگا، یہ ان لوگوں کو ان کے علاقوں سے نکالے گا۔ تو اہل نجران کے لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا، یہی وہ بندہ ہے جو ہمیں ہمارے علاقوں سے نکالے گا۔ تو فاروق اعظم کا تذکرہ پہلی کتابوں کے اندر بھی موجود تھا۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے جو بیت المقدس یہ فتح ہوا تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی کے اندر ہوا۔ آپ نے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سپہ سالار بنایا اور آپ کے ساتھ فوج بھیجی کہ جائیں جا کر جہاد کریں اور بیت المقدس شریف کو فتح کریں۔ حضرت عبیدہ بن جراح ابو عبیدہ بن جراح آپ جاتے ہیں
اور کئی مہینے، تقریباً 4 مہینے کا تذکرہ ہے کہ آپ 4 مہینے تک وہاں پر جنگ کرتے رہے، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا۔ وہ جو نصرانی تھے وہ ایک قلعے کے اندر موجود تھے، یہاں سے مسلمان لڑتے ہیں، وہاں سے وہ لڑتے ہیں، کوئی رزلٹ نہیں نکل رہا۔ ایک دن ان نصرانیوں کا ایک جو پرانا بوڑھا پادری تھا وہ اٹھا، قلعے کی دیوار کے اوپر چڑھا اور اس نے اعلان کیا، اس نے کہا کہ اے لوگو سن لو، تم ہمارے ساتھ جتنی مرضی جنگ کر لو، ہم تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے، کیونکہ تم ہمیں ہماری اس جگہ پر آ کر یہاں سے ہرا نہیں سکتے، نکال نہیں سکتے، کیونکہ ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا کہ وہ ایک ہی بندہ ہے جو ہمیں ہمارے اس علاقے میں آ کر ہرا سکتا ہے، نکال سکتا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا نا تو آپ نے اس سے کہا کہ وہ بندہ کون ہے؟ آگے سے اس پادری نے اس بندے کی نشانیاں بتائی۔ وہ پادری کیا کہتا ہے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جب پوچھا تو راہب بولا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا، اس کا نام عمر بن خطاب ہوگا، لوگ اسے فاروق کہیں گے، دینی معاملے میں نہایت سخت ہوں گے، اللہ پاک کے معاملے میں لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اب یہ اس پادری نے بتایا کہ یہ اس بندے کی نشانیاں، عمر نام ہے، فاروق کہہ کر پکارے جائیں گے، بڑے سخت ہوں گے، حضور کے وہ پیروکار ہوں گے، ان کے صحابی ہوں گے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے جب یہ سنا نا تو آپ نے مسکرانا شروع کر دیا، اور مسکرا کر آپ نے زور سے ایک آواز دی، آپ نے فرمایا فتحنا البلد ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم نے اس شہر کو فتح کر لیا ہے۔ آپ نے یہ اعلان کیا، ساتھ ہی فاروق اعظم کو خط لکھ کر بھیجتے ہیں کہ آپ یہاں پر ہمارے پاس تشریف لے کر آئیں۔ فاروق اعظم جیسے ہی آتے ہیں یہ پادری دیکھتا ہے، نشانیاں دیکھ لیتا ہے، پادری اعلان کرتا ہے، خود کہتا ہے اے لوگو یہ وہ حضرت آ چکے ہیں جن کا ہماری کتابوں کے اندر تذکرہ ہے کہ جو ہمیں ہمارے علاقے میں آ کر ہرائیں گے، نکال دیں گے، لہٰذا ان سے جنگ کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ سارے کے سارے خود ہتھیار پھینکتے ہیں، مسلمانوں کو فتح نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ذریعے سے رب تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ یہی فاروق اعظم ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہے، بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی ہیں، یہ حضرت ام کلثوم، ان کا نکاح فاروق اعظم کے ساتھ ہوا تھا۔ فاروق اعظم ایک مرتبہ گھر میں آئے تو ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ رو رہی تھی۔ جب آپ رو رہی تھی نا، فاروق اعظم نے پوچھا، فرماتے ہیں کہ اے ام کلثوم کیوں روتی ہو؟ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں کہ میں نے کعب الاحبار جو کہ تابعی بزرگ ہیں، اور کعب الاحبار وہ ہیں جنہوں نے حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، تو بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کعب الاحبار کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ آپ جہنم کے دروازے پر ہیں، آپ یعنی فاروق اعظم یہ جہنم کے دروازے پر ہیں۔ آپ نے جب سنا نا آپ کو بڑی حیرت ہوئی، چنانچہ آپ نے حضرت کعب الاحبار کو بلایا۔ حضرت کعب الاحبار جیسے ہی آئے نا تو آتے ہی عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین میرے معاملے میں جلدی نہ کیجئے گا، یہ ذو الحجہ کا مہینہ ختم ہوگا، آپ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اچھا یہ عجیب سی ایک بات ہو گئی، پہلے کہا کہ آپ جہنم کے دروازے پر ہیں، اب کہا کہ ذو الحجہ کا مہینہ ختم ہوگا، آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا ای شیء ھذا، یہ کیا بات ہوئی؟ مرتن فی الجنہ و مرتن فی النار، ایک مرتبہ کہتے ہو میں جہنم کے اندر ہوں، ایک مرتبہ کہتے ہو میں جنت کے اندر جاؤں گا۔ اب آگے سے کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت کے اندر مجھ کعب کی جان ہے، فرمایا انا لنجدک فی کتاب اللہ علی باب من ابواب جہنم، اللہ کی قسم ہم نے آپ کو اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، ہماری کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ جہنم کے دروازے پر موجود ہوں گے۔ کیوں؟ تمنع الناس، آپ لوگوں کو جہنم میں جانے سے بچا رہے ہوں گے۔ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ خود جہنمی ہیں، آپ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہیں اور آپ لوگوں کو جہنم میں جانے سے بچا رہے ہوں گے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ کہیں وہ اس میں جہنم میں گر نہ جائیں۔
فَإِذَا مِتَّ آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے، ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے فَإِذَا مِتَّ لَمْ يَزَالُوا يَقْتَحِمُونَ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے پڑھا کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو قیامت تک لوگ جہنم کے اندر گرتے رہیں گے۔ تو میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ جہنمی ہیں، میں نے تو یہ بتایا ہے کہ آپ جہنم کے دروازے پر رک کر لوگوں کو جہنم سے بچا رہے ہوں گے۔ اس طرح کی اور بھی ایک روایت ملتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور ساتھ میں آپ تورات کا علم، تورات کے بھی عالم تھے۔ آپ ایک مرتبہ آئے، اگر دیکھا ایک بندہ لیٹا ہوا ہے، چادر اوپر لی ہوئی ہے، آپ نے پاؤں کی ٹھوکر لگا کر نہ کہا کون ہے تو؟ آگے سے جو جواب آیا کہ میں امیر المؤمنین کا بیٹا ہوں، یعنی حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ بن عمر ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا قم یا ابن قفل جہنم، اے جہنم کے تالے کے بیٹے اٹھ جاؤ۔ اب آپ نے جب یہ کہا نا، حضرت ابن عمر کو بڑا غصہ آیا، یار میرے باپ کو، میرے والد کو جہنم کا تالا کہا ہے انہوں نے۔ آپ نے جا کر اپنے ابا جی سے بات کی، ابا جی حضرت عبداللہ بن سلام کہہ رہے ہیں کہ آپ جہنم کے تالے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام کو بلایا گیا، جب حضرت عبداللہ بن سلام آئے، حضرت کیا نے پوچھا کہ ہاں آپ نے کہا ہے کہ میں جہنم کا تالا ہوں؟ آگے سے حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا ہاں میں نے کہا ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں تمہیں کیسے پتا چلا میں جہنمی ہوں؟ تو آگے سے عبداللہ بن سلام عرض کرتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آپ جہنمی ہیں، میں نے آپ کو جہنم کا تالا کہا ہے۔ میں نے اپنے والد سے ایک حدیث سنی ہے، وہ حضرت موسیٰ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ امت محمد میں ایک شخص ہوگا، اسے لوگ عمر بن خطاب کہیں گے، وہ سب سے بہتر دین والا ہوگا، اس کا یقین بہت پختہ ہوگا، جب تک وہ دنیا میں رہے گا ان کا دین غالب رہے گا، لوگ اللہ پاک کی رسی کو مضبوط پکڑے رہیں گے، جہنم پر تالے پڑے رہیں گے۔ جب عمر دنیا سے چلے جائیں گے تو یقین کمزور پڑ جائے گا، نیک لوگوں کی زندگیاں کم ہو جائیں گی، لوگ فرقوں میں بٹ جائیں گے، تب جہنم کے تالے کھول دیے جائیں گے اور لوگ اس میں گرنے لگیں گے۔ تو فرمایا کہ میں نے اس وجہ سے آپ کو جہنم کا تالا کہا، جب تک آپ زندہ رہیں گے جہنم سے لوگوں کو بچاتے رہیں گے، جہنم پر تالے پڑے رہیں گے، جب آپ دنیا سے جائیں گے تو لوگ جھوک در جھوک جہنم کے اندر جانا شروع ہو جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، جب آپ دنیا سے گئے لوگ فرقہ واریت میں پڑ گئے، جب آپ دنیا سے گئے لوگ کئی ایک قسم کے مسائل میں پڑ گئے، دین کے اندر نئی اختلاف شروع کر دی، کئی قسم کے فسادات شروع ہو گئے، اور لوگ فتنے میں پڑ کر کئی دین کے اندر خرابیاں لوگوں نے پیدا کر دی۔ اب ذرا غور کرنے والی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں ایک دعا کی تھی، وہ کیا تھی؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما، عزت عطا فرما۔ یہ فاروق اعظم کے ذریعے اللہ نے کیسی دعا قبول کی حضور کی؟ فاروق اعظم ایمان لے کر آئے، پہلی مرتبہ نعرہ تکبیر کو اونچی آواز میں بلند کیا گیا کہ کعبے تک آواز گونجتی رہی۔ پہلی مرتبہ مسلمانوں نے کھل کر لوگوں کے سامنے کعبہ کے اندر جا کر علن اعلان نماز پڑھی۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ مسلمان اپنا دین ظاہر کرنا شروع ہو گئے، وگرنہ چھپا کر رکھتے تھے، بتاتے نہیں تھے ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ آپ 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے۔ جب آپ مسلمان ہو گئے تو اس وقت آپ نے پھر اعلان کر دیے کہ اے لوگوں، جب ہجرت کے لیے جانے لگے نا تو آپ نے کہا کہ کسی کو کوئی چاہتا ہے اگر کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کی ماں اس کو روئے، اس کے بچے یتیم ہو جائے، میں ہجرت کے لیے جانے لگا ہوں، جس نے میرا مقابلہ کرنا ہے پہاڑی کے پیچھے آ کر مجھ سے مقابلہ کر لے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ فاروق اعظم کے ساتھ آ کر مقابلہ کر لے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کی دعا کو ایسا قبول کیا کہ آپ کی وجہ سے اسلام کو قوت حاصل ہوئی، حضور کے ہوتے ہوئے بھی، اور حضور جب دنیا سے تشریف لے گئے اس کے بعد بھی آپ کا جو زمانہ خلافت ہے، کہاں تک اسلام پھیلا، کہاں تک آپ نے بادشاہت کی، کہاں تک آپ نے دین کو پھیلایا، کہاں تک دین کا کام کیا، یہ آج بھی اپنی مثال آپ ہے۔ آج ہمارے یہاں پر لوگوں کی مثالیں دی جاتی ہیں نا، فلاں ملک میں یار یہ وہاں پر ایسا ہے جی، کسی کا باپ نہیں ہے تو بچہ یتیم ہے تو اس کو جو ہے نا وہ پیسے دیے جائیں، بچے کی پڑھائی کے لیے کیا جائے، اس کی ماہانہ وظیفے میں لگا دیے جائیں۔ آج ہم گوروں کی یہ بات کرتے ہیں،
یہ قوانین تو وہ ہیں جو فاروق اعظم نے رائج کیے تھے۔ آج ہم ایک مثال یہاں پر بیان کرتا ہوں، آج ہمارے یہاں پر اس چیز کے اوپر عمل ہو جائے نا جو فاروق اعظم نے کی تھی، ہمارا سارا معاشرہ سیٹ ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو کسی ایک جگہ کا گورنر بنا کر بھیجا ہوا تھا۔ اب گورنر کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس علاقے کی جا کر دیکھ بھال کرنی ہے، اس کے معاملات کو دیکھنا ہے، لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہے، وہاں کے معاملات کو حل کرنا ہے۔ اب وہاں کے لوگوں نے کچھ عرصے کے بعد فاروق اعظم کو ایک شکایت بھیجی۔ شکایت کیا تھی؟ شکایت یہ تھی کہ حضرت آپ نے ہمارے پاس جو بندہ بھیجا ہے نا، عصر سے مغرب کی نماز کے درمیان یہ کھلی کچہری لگاتے ہیں۔ کھلی کچہری ہوتی ہے، جس بندے کو جو مسئلہ ہوتا ہے آتا ہے، آ کر بتاتا ہے، مسئلہ حل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اچھا یہ بڑی اچھی بات ہے، کھلی کچہری لگتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، جس کو مسئلہ ہے آ جاؤ، بات بتاؤ، چلے جاؤ، تمہارا مسئلہ حل کر دیا جائے گا۔ لوگوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہمارے مسائل حل نہیں کرتے، اس وقت میں کہا کہ عصر سے مغرب تک کھلی کچہری لگاتے ہیں، یہ جو گورنر آپ نے دیا ہمیں، اس کے اندر جس کو جو مسئلہ ہوتا ہے اس کی بات سنی جاتی ہے، لیکن مغرب کے بعد یہ ہمیں نہیں ملتے، ہماری بات نہیں سنتے، ہمارے پاس نہیں آتے، ہمیں اپنے پاس نہیں آنے دیتے۔ یہ شکایت تھی۔ فاروق اعظم کے پاس جیسے ہی پہنچی نا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گورنر کو بلا لیا۔ وہ گورنر آیا تو اب توجہ کیجئے گا بات کی طرف۔ گورنر جیسا ہی آتا ہے نا، فاروق اعظم نے سب سے پہلے کام کیا کیا؟ شدید گرمی تھی، دھوپ تھی، آپ نے اس گورنر کو کہا کہ گرمی میں کھڑا ہو جا، دھوپ میں کھڑا ہو جا، چھاؤں میں نہیں آنا۔ کافی دیر وہاں پر کھڑا رکھا۔ اس کے بعد اس کو کہا کہ تمہاری یہ شکایت آئی ہے کہ تم عصر سے مغرب کے درمیان صرف بیٹھتے ہو، اس کے بعد نہیں بیٹھتے۔ اس نے کہا کہ حضرت یہ تو ایک اچھی بات ہے، میں عصر سے مغرب تک بیٹھتا ہوں، کسی کی کبھی کوئی بات میں نے پینڈنگ نہیں چھوڑی، میں کام کرتا ہوں۔ فاروق اعظم نے اسی وقت اس کو معزول کر دیا، کہا تو معزول ہے، تیری گورنری ختم۔ نے کہا حضرت یہ کیوں؟ میں نے کیا، میرے قصور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے یہ بتا، کوئی بندہ مغرب کے بعد اس کا کوئی معاملہ بن گیا، کسی پریشانی کے اندر ہے، کسی تکلیف کے اندر ہے، اب وہ بندہ 22 گھنٹے انتظار کرے کہ 22 گھنٹے گزریں گے، عصر کا وقت ہوگا، پھر تو اس سے ملاقات کرے، پھر تو اس کے معاملات کو سیٹ کرے گا، تو گورنر بننے کے لائق نہیں ہے، تجھ کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ یوں گورنری آپ نے کی، یوں دین کے معاملے میں سخت رہے، یوں امت کے اوپر رحم کرتے رہے، آج ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ آج یہی چیز اگر ہمارے زمانے میں آ جائے، معاشرے میں آ جائے، تو ہم کہاں سے کہاں تک نہیں چلے جاتے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بڑے اوصاف ہیں، ہمیں ان سب چیزوں کی طرف دیکھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے ہم کہاں پر ہیں۔ چلیں یہ تو گورنر کی بات ہے نا، ہم اپنے انداز کو بھی دیکھیں۔ فاروق اعظم کے بارے میں آتا ہے، آپ خوف خدا میں اتنا روتے تھے، آپ کے گالوں کے اوپر، رخساروں کے اوپر سیاہ لائنیں پڑ گئی تھی۔ ہوتا ہے نا پانی کسی جگہ سے لگاتار آتا رہے تو لائن پڑ جاتی ہے، تو اتنا روتے تھے آپ کے گالوں کے اوپر 2 لائنیں سیاہ پڑ چکی تھی۔ آج ہم کتنا روتے ہیں رب کو یاد کر کے، آج ہم رب کے خوف سے کتنا روتے ہیں۔ وہ تو گناہ بھی نہیں کیا کرتے تھے، رب نے ان کو محفوظ رکھا ہوا تھا، ہم تو گناہ بھی کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی جاری نہیں ہوتے۔ تو ہمیں چاہیے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل سے نوازے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی